بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تو پھر سنیے قولا سدیدا. آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ ہم سے زمین اور اس پر پانی کا معاوضہ وصول کریں جسے آپ نے نہیں پیدا کیا ہے؟ ہمیں اس زمین پر اپنے وجود کے لیے کسی کو کچھ ادا نہیں کرنا چاہیے. ذرا رک کر اس بات پر غور کیجیے. اس خیال کو اپنے ذہن میں بیٹھنے دیں، چاہے یہ ان سب باتوں سے ٹکرا جائے جو آپ کو سکھائی گئی ہیں. کیونکہ انسانوں نے جو سب سے پاگل پن بھرا تصور معمول بنا دیا ہے وہ یہ کہ صرف زندہ رہنے کے لیے بھی آپ پر قرض پڑا ہوا ہے کسی کا، جسے ادا کرنا ہی آپ کی زندگی ہے. آپ اس زمین پر اللہ کی مرضی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک ایسے سیارے پر جسے کسی انسان نے تخلیق نہیں کیا ہے، ایک ایسے آسمان کے نیچے جسے کسی حکومت نے نہیں اٹھا رکھا ہے، ایک ایسی ہوا میں سانس لیتے ہیں آپ جسے کسی کمپنی نے نہیں بنایا ہے بلکہ اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ان سب کے باوجود زندگی کا آغاز ہی آپ قرض کے بوجھ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ نہ معمول ہے، نہ اخلاق ہے اور نہ ہی عقل کے قریب. کوئی مجھے یہ سمجھائے کہ زمین کسی کی ملکیت کیسے بن گئی، پانی بل کیسے بن گیا، ہماری ذاتی بجلی بنانے پر پابندی کیسے لگ گئی، چھت کرائے کی کیسے ہو گئی، اللہ کی زمین پر آزادانہ نقل و حرکت اجازت نامہ کیسے بن گئی، اور آرام ایک انعام کیسے بن گیا جو صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ اپنی جاگتی ہوئی زندگی کے زیادہ تر گھنٹے کسی کو بیچ دیں. اور پھر انہوں نے صرف محنت کو نہیں خریدا ہے، انہوں نے انسانوں کی بقا کو بیچنا شروع کر دیا ہے. اور جس لمحے بقا کی قیمت لگتی ہے آزادی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف زندہ رہنے کے لیے آپ کو کسی کی اطاعت اور غلامی کرنی پڑے تو یہ انتخاب نہیں، زبردستی ہے. سوٹ پہن کر خود کو تہذیب کہنے والی زبردستی. اور براہ کرم ہم کو یہ کہہ کر خاموش نہ کرائیں کہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے. دنیا ایسے ہی چلتی ہے، یہ جملہ ہے، یہ وہ ذہنی کپڑا ہے جو منہ میں ٹھونس دیا جاتا ہے تاکہ رسی کسنے سے پہلے آواز نہ نکلے. جو بل انہوں نے آپ کے نام کا پھاڑ رکھا ہے اس کی ادائیگی میں ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو پھر دیکھیں ان کی تہذیب کا نقاب کیسے تیزی سے اترتا ہے. وہ صرف آپ کا گھر نہیں لیتے، وہ صرف پانی یا بجلی بند نہیں کرتے، وہ صرف آپ کی نقل و حرکت چھین نہیں لیتے بلکہ آپ کی عزت اتار لیتے ہیں، اور آخرکار آپ کے جسم کو قید کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ زندہ رہنے کی قیمت ادا نہ کر سکے. یہ نظم نہیں، یہ طاقت کے زور پر دی گئی جان لیوا دھمکی ہے، جس دھمکی کے سائے میں آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگیاں سسک رہی ہیں. کام سے انکار نہیں ہے، حصہ ڈالنا، کنٹریبیوٹ کرنا فطری ہے. آپ کے سامنے کوئی انسان گر جائے تو ہر کس و ناکس اسے اٹھانے کو دوڑ پڑتا ہے. یہ کام، یہ حصہ ڈالنا کسی زبردستی کے باعث نہیں ہوا بلکہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. انسان ہمیشہ سے بناتا آیا ہے، اگاتا آیا ہے، تخلیق کرتا آیا ہے اور بانٹتا آیا ہے. لیکن برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حصہ ڈالنا رضامندی سے نکل کر بقا کی شرط بن جائے، جب بھوک، چھت کے چھن جانے اور علاج سے محرومی کا خوف کوڑے کی طرح استعمال ہونے لگے. اور یہ خوف حادثاتی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے تاکہ آپ تھکے رہیں، آپ فرما بردار رہیں اور اپنے پڑوسی سے لڑتے رہیں، اس نظام پر سوال اٹھانے کے بجائے جو آپ کو گھیر کر مسلسل نچوڑ رہا ہے. کوئی بھی اخلاقی نظام، کوئی بھی انسانی نظام اس بات کو جائز نہیں ٹھہرا سکتا کہ انسانوں سے اس زمین پر رسائی کا معاوضہ لیا جائے جس پر وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. اگر کسی نظام میں آپ کو جینے کا حق کمانا پڑے تو وہ نظام اپنی بنیاد میں ہی باطل ہے. اور اگر میری باتیں سن کر آپ کو بے چینی محسوس ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. یہ بے چینی اس جھوٹ کے ٹوٹنے کی آواز ہے. آپ پاگل نہیں ہیں جو یہ محسوس کر رہے ہیں
کہ آپ کو کبھی بھی اپنے وجود کی قیمت ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہی نہیں گیا تھا. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.